بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید وقاص اسلامک چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، سورۃ فاتحہ کو اگر 29 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کے فائدے اور اس کے کرشمے کون سے ہیں، آج ان فائدوں کو، ان کرشموں کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیں مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ بہت سے بھائی اور بہنیں ہمیں پچھلی ویڈیوز میں دعا کے لیے نام لکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے۔ آپ نے آمین کہنا ہے یا لائک کر دیں، یہ بھی آپ کا آمین شمار ہوگا۔ دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھنا لازمی ہوتا ہے، اس لیے کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں حدیث پاک کا مفہوم ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے رحیم کریم اللہ، ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جنہوں نے ہمیں نام لکھ کر پچھلی تمام ویڈیوز میں دعا کے لیے کہا، ان تمام کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما۔ کشادہ برکتوں والا رزق روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ جن بھائیوں کے اور بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے، رکاوٹیں ہیں، اے اللہ ان رکاوٹوں کو ختم فرما کر نیک رشتے عطا فرما۔ ان دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے ناظرین، آپ نے آج کی اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ اس کا پورا فائدہ آپ کو ملے گا۔ سورۃ الفاتحہ، اس سورت کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 41 یا 42 نام ہیں۔ اس کی بڑی عظمت ہے۔ ایک مرتبہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم ایک دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ جنت کا ایک دروازہ کھلا، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، جبریل امین نے بھی دیکھا۔ جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جنت کا دروازہ کھلا ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی دفعہ کھلا دیکھا ہے، یہ آج تک دروازہ نہیں کھلا، یہ آج پہلی دفعہ کھلا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل جب بتاتے ہیں، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، تو پھر جبریل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فرشتہ آ رہا ہے اس سے، یہ بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ بے شمار فرشتے ہیں اور کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو دوستو، فرشتوں کی تعداد بندوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ تو جب وہ فرشتہ آتا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آداب کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کر سلام عرض کرتا ہے۔ سلام عرض کرنے کے بعد ایک تحفہ نکالتا ہے، اور وہ تحفہ سورۃ فاتحہ کا ہوتا ہے، اور وہ تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے لیتے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ فرشتہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ یہ تحفہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ نور لے کر آیا ہوں، یہ نور ہے، اور اس سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ نہیں عطا کیا گیا۔ اس میں بڑے راز ہیں، اس میں کرشماتی معجزات ہیں، وہ دے کر چلے گئے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بڑی طاقت ہے، اس کے اندر میرے اللہ کا نور ہے، میرے اللہ کی شفا ہے، اس سے جو مانگو گے وہ ملے گا۔ سورۃ فاتحہ آج اس کا یہ وظیفہ ہے۔ ناظرین، سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ جس وقت آپ کے پاس پیسہ کم ہو جائے یا پیسے کی ضرورت ہو
یا گھر میں ایسا کوئی موذی مرض ہو اور آپ پیسہ لگا لگا کر تھک گئے ہیں، میں تو آپ تمام سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ نہ کرے بیمار ہوں تو فوراً ڈاکٹر کے ذہن میں آنے سے پہلے، کیونکہ بندہ جب بھی بیمار ہوتا ہے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ چلو جی لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، اور یہی چیز اچھی نہیں ہوتی کہ بندہ بندے پر یقین کرتا ہے، اس پر فوکس کرتا ہے۔ آپ جب بھی بیمار ہوں تو اپنے اللہ پر بھروسہ کریں، یہ بیماری میرے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ سب سے پہلے آپ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ کریں، اس کے بعد دوائی لینے جائیں، لیکن تصور میرے اللہ کا ہونا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ سنت سمجھ کر علاج کرائیں، کیونکہ علاج تو ویسے بھی کرانا ہے، تو پہلے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں تاکہ وہی علاج آپ کے لیے ثواب کا سبب بن جائے۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں پیسہ آتا ہے رکتا نہیں ہے، تو پہلے آپ نے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے، آپ نے سامنے رکھنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے، جب آپ یہ وظیفہ کریں آپ نے نماز مغرب ادا کرنی ہے، اسی جگہ بیٹھے رہیں، وہاں پر بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر 29 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اب 29 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد میرے اللہ کا ایک نام ہے یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، اسی طرح 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 دانے والی ایک تسبیح لے لیں، اس پر یا باسطو پڑھتے رہیں، اور پھر اس پانی میں جو آپ نے گلاس بھر کر رکھا تھا اس میں دم کر دینا ہے، خود بھی اس پانی کو پینا ہے اور اپنے تمام گھر والوں کو بھی پلانا ہے۔ کوشش کریں اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس میں وقت بھی زیادہ نہیں لگتا۔ رزق کا مسئلہ ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے رزق آئے گا، برکت آئے گی۔ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں، سب ختم ہو جائیں گے۔ جوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، رشتے نہیں آتے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اچھے رشتے ملیں گے۔ پیارے ناظرین، جب یہ آپ وظیفہ کریں، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کر اللہ پاک کو اپنا مقصد بتانا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے وہ حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔